معزز سامعین، السلام علیکم۔ اردو ریڈرز کلب میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو ریڈرز کلب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ طلاق کے بعد میں نے 3 شیر جیسے لڑکوں کو جنم دیا ہے۔ میری پہلی ساس اور نندے مجھے کہا کرتی تھی کہ یہ تو تھوہر کا پودا ہے، زمین کا پانی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے نہ پھول۔ میری کوکھ میں ریت بھری ہوئی ہے، میری گود کبھی ہری نہ ہوگی۔ ابھی پہلے بچے کی 18ویں سالگرہ منا کر فارغ ہوئی ہوں۔ رات کے 10 بج چکے ہیں۔ 3 مہینے بعد دوسرے بچے کی 14ویں اور 2 مہینے بعد تیسرے بچے کی 10ویں سالگرہ مناؤں گی۔ آج جب کہ میرا پہلا بیٹا 18 سال کا ہو گیا ہے، دل وہ سارے دکھ اگل دینے کو تڑپ رہا ہے جو میں نے اپنے اس بچے کی پیدائش سے پہلے جھیلے تھے۔ میری کہانی عجیب و غریب اور دلچسپ نہیں۔ 4 دیواری کی دنیا ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کسی عورت کی اولاد نہ ہوئی تو اسے طلاق مل گئی۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ میں بھی دوسری عورتوں کی طرح طلاق ملنے سے پہلے بہت روئی تھی۔ خاوند کی منت سماجت کی تھی کہ مجھے طلاق نہ دے، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ یہاں تک تو میری کہانی وہی ہے جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس سے آگے میری کہانی ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ جس روز میری ڈولی سسرال کے صحن میں اتری، میری عمر 18 سال اور 4.5 مہینے تھی۔ والدین نے مجھے ایف اے سے آگے پڑھنے نہیں دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر میں داخل ہو گئی۔ میرا سسرال اور میکہ متوسط درجے کے گھرانے سے تھا۔ خاوند نے مجھے دل و جان سے قبول کر لیا اور ازدواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماؤں کی طرح اور نندے سگی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ گھر کا کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ دن کے وقت زیور کے بغیر نہیں رہنے دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں دلہن ہی بنی رہوں۔ میرا دلہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھی۔ میں جب بھی میکے جاتی تو نندے مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی۔ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں 1 سال دلہن ہی بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا جیسے ساس مجھے بڑی غور سے دیکھتی ہے، اور کبھی کبھی میں صحن میں چلتی تھی تو وہ مجھے پیچھے سے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک روز ایک ادھیڑ عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، یہ ہماری دائی ہے، بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے، اور کچھ نہیں تو اس سے پیٹ ملوا لو اور اسے کچھ پیسے دے دینا، بیچاری دعائیں دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے بھی ساس کا لاڈ اور پیار سمجھ کر میں پلنگ پر لیٹ گئی۔ دائی نے تو پہلے میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر پہلو سے دبانا شروع کیا اور ناف پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ پیٹ مل کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر دروازے تک گئی۔ ساس باورچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہیں تھا کہ میں پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا، اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے ساس کو سر ہلا کر کیا بتایا ہے۔ دائی کو 2 روپے دیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساس کا اداس چہرہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹتا نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا ہے۔ مجھے اب تو ماں بن جانا چاہیے تھا، مگر دائی میری ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ 1 مہینہ اور گزرا تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ ملنے آ گئی اور وہ سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی۔ دائی کے سر کے اشاروں ہی اشاروں میں 1 اور سال گزر گیا۔ تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ صاحب نے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر کہا، ایک لکیر ذرا گڑبڑ کرتی ہے، اللہ کرے گا جلد جگہ پر آ جائے گی، اگلی جمعرات کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 5 روپے شاہ صاحب کو دلائے۔ اگلی جمعرات آئی تو شاہ صاحب کے 5 روپے اور کھڑے ہو گئے، مگر ساس خوش نہ تھی، کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جس روح کو میری گھر آنا ہے وہ بھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، ذرا دیر لگے گی پر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، رمل فال دلیل۔
सास दौड़ कर बाहर निकली और रमल फाल वाले को अंदर लेकर आई। मोहल्ले में रहने वालों को मालूम होगा कि किस्मत का हाल बताने वाले ऐसे वक्त गलियों में आकर रमल फाल दलील की सदा लगाते हैं जब मर्द घरों से अपना काम काज करने निकल जाते हैं। घरों में सिर्फ औरतें होती हैं। चार दीवारी की दुनिया की ये कैदी औरतें इतनी बेबस होती हैं कि ज्योतिषियों और पीरों और शाहजी किस्म के लोगों के सहारे ढूंढती रहती हैं। ये लोग इनकी जहनी मजबूरियों और इनकी नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। उनके मुताबिक ऐसी उस्तादी से बातें करते हैं जो बिल्कुल सच मालूम होती हैं। सास भी इन्हीं औरतों में सी थी। इसने मेरा हाथ ज्योतिषी के हाथ में देकर कहा, बाबा जी इसकी गोद कब हरी होगी। इस खशखशी दाढ़ी वाले मरियल से आदमी ने मेरे हाथ की लकीरें देखी, फिर अपनी किताब खोलकर मुझसे कहा कि इन खानों में से किसी में उंगली रख दो। मैंने एक खाने में उंगली रख दी जिसमें जल परी की तस्वीर बनी हुई थी। ज्योतिषी ने 3 चकोर टुकड़े किताब के सफ़े पर फेंके। परी जल से निकल आई है। ज्योतिषी ने अजीब से लहजे में कहा, 4 चांद डूबेंगे फिर जल परी जल में चली जाएगी, 3-4 फिर डूबेंगे तो फिर जल निकल आवेगी, तब मन की मुराद पूरी होवेगी। चिंता न कर बीबी, ठंडे दूध को फूंके ना मार। जल परी जल में रहती है, बड़ी भगवान है, घर में जल थल कर देवेगी। 1 रुपया तेरा आने पोती पर धर दे, तेरे को कुछ और बतावेंगे। ज्योतिषी बाबा के मन में कदी कदी मौज आती है। ज्योतिषी बाबा मन के मौज में 5 रुपये 9 आने लेकर चलता बना, मगर ऐसी बातें कर गया कि सास और नंदों की बाछें खुल गई। फिर 4 चांद डूब गए और फिर 3 चांद और डूब गए, पर जल परी ने जल थल ना किया। दाई ने मेरा पेट मलासे और अगरसानी की और सर का वही पुराना इशारा करके चलती बनी। सास का चेहरा इस तरह उतर गया जैसे इसकी जल परी हमेशा के लिए जल में डूब गई हो। अज़दवाजी ज़िंदगी का 3रा साल भी गुजर गया और सास और नंदों का लाड और प्यार भी गुजर गया। मैं घर के काम काज में जुटी रहने लगी। खामद के रवैये में कोई तब्दीली ना आई। एक रोज़ मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया जिसने मेरा मुआयना किया और 3-4 दवाइयाँ लिख कर दी। 15 दिनों का कोर्स था। ये ख़त्म किया तो लेडी डॉक्टर ने एक बार फिर मुआयना किया। इसने अलहदगी में मुझसे बहुत सी बातें पूछी, मेरे खामद के मुतल्लिक भी कई सवाल किए। फिर उसने मेरे खामद को बुलाकर कहा कि वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से मुआयना कराए। ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम अजीब ऐसा होता है, ज़रा सी खराबी के नताइज बहुत बड़े होते हैं। मैंने घर आकर खामद से कहा कि वो किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह भड़क उठा जैसे मैंने इसकी मर्दानगी पर कोई बड़ी तोहमत लगा दी हो। नुक्स तुम में होगा, उसने कहा। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने मुतल्लिक खुद राय कायम ना करें। मैंने कहा, आपकी राय गलत भी हो सकती है, मेरा मतलब कुछ और था और वो कुछ और समझा। इसकी आंखें ठहर सी गईं और इसका चेहरा जर्द हो गया। मैंने अपनी 2 शादीशुदा सहेलियों को अपने खामद के मुतल्लिक ये बात सुनाई तो उन्होंने कहा कि किसी मर्द को माँ बहन की गाली दे दो तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये मशवरा कभी बर्दाश्त नहीं करता कि किसी डॉक्टर से मुआयना कराए। इन्होंने बताया कि खामदों की नज़र में हर नुक्स औरत में होता है। मर्द अपने आप को फरिश्ता समझता है। अगर किसी बीवी को अपने खामद के जरासीम से टीबी हो जाए तो थोड़े अरसे बाद ससुराल वाले मशहूर कर देते हैं कि इनकी बहू ने इनके बेटे को टीबी लगा दी है। मैंने देखा कि मेरे खामद का मूड ख़राब रहने लगा और इसके साथ ही सास और नंदों का सलूक भी बदल गया। फिर ससुर मुझे रावलपिंडी 2 लेडी डॉक्टरों के पास ले गए। सुबह एक से मुआयना कराया, शाम दूसरी से कराया। दोनों ने मुआयना करके 32 और 30 रुपये फीस लेकर कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दोनों ने मेरे ससुर से कहा कि इसके खामद का भी मुआयना करा लो, मगर ससुर ने अपने बेटे की वकालत करते हुए कहा कि वो तो ठीक है। मैंने वापस आकर खामद को बताया कि लेडी डॉक्टरों ने क्या फ़ैसला सुनाया है। वो कुछ भी ना बोला, मगर इसके चेहरे के बदलते हुए रंग साफ बोल रहे थे कि इसे ये फ़ैसला सख्त नागवार था। मैं पठुहार के इलाके की रहने वाली हूँ, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर पहुँच वाले पीरों के मज़ार और गदियाँ हैं। मुझे 3-4 मज़ारों और खानकाहों पर ले जाया गया। वहाँ की खाक और कंकरियाँ खिलाएंगी। करते करते मेरे गले में 5 तावीज़ भी लटकने लगे, मगर जल परी ने जल थल ना किया। सास मुझे गोलड़ा शरीफ भी ले गई। मेरी माँ मुझे देवल शरीफ ले गई। नौगज़े की कब्र पर भी मुझे ले जाया गया।
حسن ابدال زندہ پیر کے مزار پر بھی لے گئے، مگر میری قسمت میں وہی تانا لکھا تھا جو چاردیواری کے پاگل خانے میں اکثر سنائی دیتا ہے، یہ تو توہر کا پودا ہے، زمین کا پانی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے اور نہ پھول۔ سب سے پہلے مجھے یہ تانا ساس نے دیا تھا، پھر مجھ پر ایسے تیر برسنے لگے کہ شادی کی پہلی رات اور پہلا سال ایک حسین خواب کی طرح یاد رہ گیا۔ پھر میں نے اس خواب کو بھی ذہن سے اتار دیا۔ مجھے در و دیوار سے نفرت ہو گئی، خاوند بیگانہ ہو گیا، نندیں منہ بزورنے لگیں۔ پھر ساس مجھے اس طرح کام بتانے لگی، تو ہماری اور کیا امید پوری کرے گی؟ جھاڑو ہی پھیر دے ذرا، یا یہ کہ سوکھے پیڑ سے بھی کبھی ہرا پتا پھوٹ آتا ہے، جا ذرا برتن مانج دے، کب تک کھرے میں ڈھیر لگا رہے گا؟ جس چوٹ نے مجھے ادموا کر دیا وہ یہ تھی کہ میری سہیلیاں مجھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ وہ آتی تھی یا میں ان کے پاس چلی جاتی تو دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن سبھی مجھ سے دور رہنے لگی۔ مجھے اپنی ماں نے بتایا کہ میری سہیلیوں کو یہ کہہ کر ڈرایا گیا ہے کہ مجھ پر کسی چیز کا سایہ ہے اور میں کسی پیر فقیر کی بددعائی ہوئی ہوں، اور جس سہاگن پر میرا سایہ پڑے گا اس کی کوکھ بھی سوکھ جائے گی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں جاہل اور ان پڑھ نہیں تھی کہ تنہائی میں رونے بیٹھ جاتی، مگر مجھے ایک خیال آیا، وہ یہ کہ میں جوابی کارروائی کے طور پر ساس اور نندوں کے منہ آئی تو میرے خاوند کو بھڑکا کر مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ اگر طلاق کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو میں پرواہ نہ کرتی، مجھے اپنے ماں باپ کا زیادہ خیال تھا، یہ صدمہ وہ کیسے برداشت کرتے۔ میں نے دل کے شعلے دل میں روکے رکھے اور میرا دل جلتا رہا۔ میکے کے محلے کی صرف ایک سہیلی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، وہ میری ہمراز تھی اور ہماری دوستی دلوں میں اتری ہوئی تھی۔ ازدواجی زندگی کا چھٹا سال تھا جب سسر سے مجھے اشارہ مل گیا کہ اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ شروع میں اشارے ہی ملتے رہے، آخر ایک روز میری ساس نے میری ماں سے جا کر بڑی لمبی تمہید باندھ کر کہا کہ ان کا ایک ہی لڑکا ہے، اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تو جائیداد کا وارث کون ہوگا، نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے تم لوگ ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دیں، اور اگر تم چاہو تو تمہاری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ میری ماں نے مجھ سے جب یہ بات کہی تو وہ اتنی روئی کہ ہچکیاں لینے لگی، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی ہچکیاں اور آنسو کبھی نہیں تھمیں گے۔ میں بھی رونے لگی، غصے کا یہ عالم تھا کہ میرے دانت بجنے لگے، دل میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں تو سب کے منہ چڑیلوں کی طرح نوچنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن بار بار یہ خدشہ مجھے بے بس کر دیتا تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی تو مجھ سے شادی کون کرے گا، کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں بچے جننے کے قابل نہیں۔ دوسری شادی کا خیال مجھے صرف ماں باپ کی خوشنودی کے لیے آتا تھا۔ ماں باپ کی صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیاں جس گھر جائیں سکھی رہیں۔ گھر بیٹھی بیٹی ماں باپ کے لیے بے عزتی کا باعث ہوتی ہے۔ برداشت کرنے کے باوجود میں منہ پھٹ ہو گئی۔ یہ تو بچپن سے ہی میری عادت تھی کہ منہ آئی بات کہہ گزرتی تھی، کوئی برا مناتا ہے تو مناتا رہے۔ میں نے ساس اور نندوں کو کھری کھری سنانا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئے دن جھک جھک لگی رہی، مگر ہار مجھے ہی ماننی پڑتی تھی کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے میں طلاق سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک روز پھر تو میں ہو گئی اور میں میکے چل پڑی۔ ارادہ تھا کہ شام کو واپس آ جاؤں گی۔ تانگے میں بیٹھی اور اپنے گھر جا پہنچی، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر کے سب لوگ کہیں چلے جائیں تو چابی ساتھ والے گھر دے جاتے ہیں۔ میں ساتھ والے گھر گئی تو وہاں اس گھر کا جوان سال آدمی اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اور میری ماں میری ہی خاطر کسی خانقاہ پر چلی گئی ہیں۔ میرے ابا جان دفتر اور دونوں بھائی کالج گئے ہوئے ہیں۔ یہ شادی شدہ آدمی تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی کیونکہ بہت ہی بدتمیز اور جاہل قسم کی عورت تھی۔ اس آدمی کے ساتھ پڑوسی ہونے کی وجہ سے اچھی جان پہچان تھی۔ اس کی بیوی 6-7 مہینوں سے میکے گئی ہوئی تھی، یہ آدمی سے واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بٹھا لیا اور اپنی بیوی کا رونا رونے لگا۔ میں نے اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنا دی، اپنی پرانی عادت کے مطابق کوئی بات نہ چھپائی، اپنے خاوند کا سلوک بھی اسے بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنا ڈاکٹری معائنہ کرانے سے گھبراتا ہے۔ پھر میں نے اس آدمی کو بتایا کہ میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ خدا مجھے صرف ایک بچہ دے دے۔ اس مسئلے پر باتیں کرتے کرتے یہ آدمی کچھ زیادہ ہی بے تکلفی پر اتر آیا۔
اور اچانک میرے اندر انتقام اور بغاوت کا شعلہ اٹھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا تجھے ایک بچہ ہی چاہیے، خاوند کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں؟ میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ عین اس وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تمہیں ایک بچہ چاہیے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ٹکرائیں۔ میں نے اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں ایک بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ چھڑوایا۔ وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کواڑ جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تو یہ ذرا سا دھماکہ میرے سینے میں توپ کے دھماکے کی طرح گرجا۔ میری غیرت بیدار ہو گئی۔ میرا جسم اتنی زور سے کانپا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو، آبرو کی خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں، تم تو اتنی جلدی ہار گئی۔ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو لڑکی، ہوش میں آ۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دینا، اور میں اس سے اپنے گھر کی چابی لیے بغیر باہر آ گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا۔ یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈنک مارنے لگا۔ گلی میں آئی تو ایسے گھبراہٹ ہونے لگی جیسے دیواریں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہوں، جیسے پاس سے گزرتے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہے ہوں۔ میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے احساس سے نجات دلا دے۔ مجھے اپنی ہمراز سہیلی یاد آ گئی تو میں بہت ہی تیز چلتی ہوئی اس کے گھر جا پہنچی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے آنسو بہہ رہے ہیں، ورنہ مجھے تو اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ اپنے آنسو محسوس کر سکتی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے متعلق باتیں شروع کی تو میں نے اسے کہا کہ آج میرے آنسو اپنے سہاگ کے غم میں نہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں ذرا بھر نہ جھجکی اور اسے ساری واردات سنا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی جو میں نے کیا نہیں تھا بلکہ صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی افسردہ ہو گئی۔ میں سمجھی کہ وہ میری ایسی نازیبا حرکت پر ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اللہ کی قسم میں وہاں سے بھاگ کر آ گئی ہوں، گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، یہی تو غلطی تم نے کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا۔ اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو اور طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بیاہ کر لے جائے۔ تمہاری ساس کی طرح ہر کوئی تمہیں کہے گا کہ یہ تو توہر کا پودا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بڑی لمبی آہ لی اور ایک عورت کے متعلق اس نے وثوق سے بتایا کہ وہ بھی اس گناہ سے بہت بھاگی تھی، مگر اس کے سامنے طلاق کا بھوت کھڑا تھا۔ اس کا خاوند بھی تمہارے خاوند کی طرح ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا پہلا بچہ شادی کے 8ویں سال پیدا ہوا تھا اور دوسرا 11ویں سال۔ پہلے بچے نے اسے طلاق سے صاف بچا لیا، لیکن یہ بچہ اس کے خاوند کا نہیں اور دوسرا بھی اس کے خاوند کا نہیں۔ پہلا اس پیر کا ہے جس کے پاس اسے ساس لے جایا کرتی تھی، لیکن بچہ اس کی تعویذوں کا کرشمہ نہیں، اس کے کرتوت کی پیداوار ہے۔ اس نے ایک بچے کی خاطر یا طلاق سے بچنے کی خاطر اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیا تھا۔ خدا نے اس کے گناہ سے اس کی گود ہری کر دی۔ پھر 1 سال بعد اپنی برادری کے ایک آدمی نے اسے دوسرا بچہ دیا اور سسرال میں اس کا وقار پھر سے بحال ہو گیا۔ سسرال والے اسے بھگوان سمجھنے لگے جس نے انہیں 2 لڑکے دیے۔ خاوند کا سر اونچا ہو گیا تھا کہ وہ لڑکوں کا باپ ہے۔ میں تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ایسے ہوا ہے۔ میں نے ہنس کر اسے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو، میں نہیں مانتی۔ سن میری بہن، اس نے کہا، اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تعویذ نہیں، پیر خود ہری کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے۔ یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں اپنی آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لو اور گھر آ کر بیٹھ جاؤ اور ساری عمر اسی طرح گزار دو۔ میں اپنے آپ کو اس فریب کاری کے لیے تیار نہ کر سکی، اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکاری جاؤں گی، تو میرے اندر ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہوئی کہ نہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین۔ پاگل پن سا سوار ہو گیا اور جی میں یہی آتا کہ خودکشی کر لوں، ریل گاڑی کے نیچے سر رکھ دوں، ڈوب مروں یا زہر کھا لوں۔ پھر یہ ارادہ پختہ ہو گیا، اور جس طرح میں گناہ اور طلاق کی کشمکش میں کچلی جا رہی تھی، اب طلاق اور خودکشی کے 2 پتھروں میں پسنے لگی۔
2-3 دنوں بعد مجھے خاوند نے صاف کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، پہلے سال والی محبت کے واسطے دیے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا دیا کہ اس کے پاؤں میں سر رکھ دیا۔ وہ پتھر بن چکا تھا، لیکن میری منت سماجت اور واسطوں نے اسے ذرا نرم سا کر دیا۔ میری امی ایک اور پیر کا نام لے رہی تھیں۔ اس نے کہا، میں نہیں کہوں گا کہ تمہیں وہاں لے جائیں، اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں اس پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے خاوند سے کہا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے فوراً کہا کہ پھر طلاق لے لو، اور یہ بھی کہا، یہ تمہاری نہیں، تمہاری تعلیم کا قصور ہے۔ تم ایسے کر کے اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھتی ہو، تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو۔ اس نے یہ تو ٹھیک کہا تھا کہ میں پیروں اور بزرگوں کی توہین کرتی ہوں، لیکن یہ صحیح نہیں تھا کہ میں ایف اے کی ڈگری پر فخر کرتی ہوں۔ مجھ پر غموں کے ایسے پہاڑ آن پڑے تھے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے ایف اے کی تعلیم پائی ہے۔ خاوند نے مجھے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے قرآن بھی پڑھا تھا اور اس مقدس کتاب کو خدا کا پیغام مانا کرتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے ایک روشنی سی چمکی، مجھے عقل نے راہ دکھائی، اور میں نے خاوند سے کہا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گی، میں اس پیر کا نام نہیں لوں گی۔ وہ خود تو 18-19 سال گزرے ایک حادثے میں مر گیا تھا، لیکن اس کی گدی زندہ ہے۔ اگر اس کا نام لے بیٹھی تو ہتک عزت کا مقدمہ الگ بنے گا، اور اس کے مرید آپ کی جان کو آئیں گے۔ اتنا بتا دیتی ہوں کہ یہ پوٹھوہار کے علاقے کا ایک گمنام سا پیر تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے والا مرشد بن گیا اور دور دور تک مشہور ہو گیا۔ 2-3 دنوں بعد میں اپنی ساس کے ساتھ ریل گاڑی سے اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب پیر کی گدی تھی۔ اسٹیشن سے پیدل پیر کے گھر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان پر وجد طاری ہو گیا۔ ساس نے آگے ہو کر ان کے پاؤں چھوئے، پھر مجھے بھی آگے کر کے ان کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساس اپنی مراد بیان کرنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس کے کان میں کہا، یہاں نہیں، اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہیں، لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مرادیں وہیں سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کاکی ادھر اندر چلی جا، حضور کرم کریں گے۔ اس دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میرا جسم بڑی زور سے کپ کپایا۔ ساس نے مجھے اٹھا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، جا اندر چلی جا، حضور اندر آئیں تو پاؤں چھو کر بات کرنا۔ میرا دماغ یک لخت خالی ہو گیا۔ میں اس دروازے کے اندر چلی گئی۔ اندر پلنگ بچھا تھا، اس پر قیمتی تکیے اور پلنگ پوش تھا۔ کمرہ بہت سجا ہوا تھا۔ فوراً ہی پیر صاحب کمرے میں آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس پیر کی صحت قابل رشک تھی، خوبصورت چہرہ اور لال سرخ جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی۔ اس نے آتے ہی مخمور آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا؟ اور خود ہی جواب دیا، ہو جائے گا۔ اور اس نے مجھے لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہنسے تو میں قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہنستا ہے۔ میں سنجیدہ ہو گئی۔ وہ میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اور اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرا لیا۔ وہ تو ایک خوبصورت بھینسا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں کیوں اس کی گرویدہ ہیں۔ وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت متعفن بدبو آ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ شراب کی بدبو تھی یا چرس کی۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھایا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے 3-4 قدم دور ہٹ گئی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا، لیکن اسے بالکل علم نہیں تھا کہ میں اب عورت نہیں رہی۔ میں نے اس انجانی قوت کے زور پر جو اچانک میرے اندر جاگ اٹھی تھی اسے بولنے نہ دیا، اور اسے کہا، میں تھوکتی ہوں تیری صورت پر اور تیرے تعویذوں پر۔ اب میں اپنا تعویذ آزماؤں گی۔ میں گمراہ ہو گئی تھی۔ میں تجھے بتاؤں گی کہ تیرے تعویذ میں اثر ہے یا میرے قرآن میں۔ میرا قرآن برحق ہوا تو تجھ پر لعنت پڑے گی۔ اس نے کہکا لگا کر کہا، قرآن؟ او پاگل لڑکی۔ اس نے قرآن کے نام پر طنزیہ کہکا لگایا اور پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے دربار سے تیز تیز چلتی باہر آ گئی۔ میری ساس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی، حضور نے کیا کہا ہے؟
میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے ہونٹ سل گئے، زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میں شاید خود بھی وہ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے کے بعد میں نے دیکھا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا بن گئی تھی۔ میرے سینے میں کوئی چیز داخل ہو گئی تھی۔ سانس کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور میں بالکل ہی چپ رہی۔ 2-3 بار اسے کوئی جواب دینے کی کوشش کی، لیکن نہ دل نے ساتھ دیا نہ زبان نے۔ شام کے وقت ہم اپنے گھر پہنچی۔ میں نے ساس سے کہا کہ اپنے گھر جا رہی ہوں، اور میں اپنے گھر آ گئی۔ ماں بیچاری بہت پریشان تھی۔ اسے دیکھ کر میری زبان ذرا کھل گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ اپنا کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں رات اپنے گھر رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت تک سو نہیں سکی تھی۔ دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے تھے اور ادھورے ادھورے نکل جاتے تھے۔ اپنی بدقسمتی پر رونا آتا تھا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ 4 دیواری کی دنیا میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا دھاندلیاں ہوتی ہیں، جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کی ایسی زمیندوز حرکتیں 4 دیواری کی دنیا کا ایسا بھید ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور مرد فخر سے گردنیں اکڑائے رکھتے ہیں۔ میں سو نہ سکی۔ گھر کے تمام افراد گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں نے غسل خانے میں جا کر ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کیا۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ وضو کر کے الماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ یخ ہوا چل رہی تھی۔ میں نے قرآن فصیل پر رکھا اور ننگی چھت پر 2 نفل پڑھے۔ اس دوران میں اتنی زیادہ روئی کہ میں اچھی طرح پڑھ بھی نہ سکی۔ نفل پڑھ کر میں نے کوئی دعا نہ کی۔ قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو کر میں نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تیری ذات کا وجود ہے اور اگر تیری یہ کتاب برحق ہے تو مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی کتاب کا کرشمہ دکھا، ورنہ میں اسے لفظوں کا پلندہ سمجھوں گی اور ساری عمر تیرا نام نہیں لوں گی۔ پھر میں کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا اور میں روتی ہی رہی۔ پھر معلوم نہیں میں کتنی دیر روتی رہی اور کب نیچے اتری۔ جب امی نے جگایا تو سورج نکل آیا تھا۔ سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ رات کا واقعہ تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ خواب تھا۔ ڈر بھی آ رہا تھا اور میں کچھ دلیر ہو گئی تھی۔ اس کیفیت میں ایک ارادہ دل سے اٹھا کہ قرآن پڑھوں۔ میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر قرآن پڑھنے بیٹھی تو 3 سپارے پڑھ ڈالے۔ میں ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے میرا دماغ روشن ہو گیا ہو اور مجھے کوئی پناہ ضرور مل جائے گی۔ میں نے اپنے خاوند کے نام ایک خط لکھا جس پہ پہلی رات سے گزشتہ رات تک کی داستان لکھی اور آخر میں لکھا کہ مجھے فوراً طلاق دے دو، پورا حق مہر وصول کروں گی، ماہوار خرچ تمہیں معاف کرتی ہوں، میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی، اب میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میری جو چیزیں تمہارے گھر میں ہیں بیچ دو تو اچھا ہے، نہیں تو دوسری بیوی کو ہی دے دینا۔ بھائی کالج سے آئے تو میں نے چھوٹے بھائی کو یہ خط بند کر کے دیا اور اسے کہا کہ میرے سسرال والوں کے گھر پھینک آؤ۔ میں نے جب امی اور ابا کو بتایا کہ میں نے کیا لکھا ہے تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ جو ہوگا بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اگر میرا خدا سچا ہے تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح پہلے طلاق کا نام سن کر میں کانپ جاتی تھی، اب مجھ میں دلیری آ گئی تھی اور کوئی غیبی قوت تھی جو مجھے اندر ہی اندر یقین دلا رہی تھی کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ 8-10 دن بعد میرا طلاق نامہ آ گیا۔ اس کے ساتھ 3000 روپیہ بھی آ گیا اور میرے کپڑوں کا ٹرنک بھی۔ البتہ زیور کی 2-3 چیزیں وہ لوگ ہضم کر گئے۔ میں نے امی اور ابا جان سے کہا کہ رہنے دو، ان بیچاروں کو زیور کا نہیں میرا غم کھائے جا رہا ہے۔ انہیں یہی خطرہ تھا کہ میری دوسری شادی نہیں ہو سکے گی کیونکہ میں تھوہر کا پودا ہوں، لیکن مجھے اب کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا۔ ہمارا وہی پڑوسی جو اپنی بیوی سے نالاں رہتا تھا اور جس کے ساتھ میں بھٹک چلی تھی، میری نجات کا سبب بن گیا۔ میرے طلاق نامے کے تھوڑے ہی دن بعد اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ پتہ چلا کہ اس کی بیوی میں کوئی دماغی نقص تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ماں بدنیت عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو یہی سبق دیتی تھی کہ خاوند سے پیسے بٹور کر لے آیا کرو، اور وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ میکے میں وہ بدنام تھی۔ ایک روز میں اپنی چھت پر کھڑی تھی، میرا پڑوسی اپنی چھت پر چڑھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں مسکرا دیے۔ وہ ذرا قریب آ گیا اور فصیل سے ذرا پرے رک کر بولا، میری بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ موج کرو، اس نے کہا۔ اکیلے اکیلے خاک موج ہوتی ہے، اور میں نے اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ لی۔
اسی روز امی سے کہا کہ اس آدمی سے رشتے کی بات کرو۔ امی نے ابا جان کو کہا اور پھر 2-4 پھیروں میں بات طے ہو گئی۔ طلاق کے چوتھے مہینے نہایت خاموشی سے ہماری شادی ہو گئی۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اب یہی ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن خدا نے اپنے نام کی اور اپنے پاک کلام کی لاج رکھ لی۔ تیسرے مہینے میں نے امی کی پیشانی دھو ڈالی اور شادی کے دوسرے سال کے آغاز میں ہی خدا نے مجھے یہ بچہ عطا کیا۔ پھر خدا نے مجھے 2 بیٹے اور دیے۔ اب اس پیر کا انجام سنیے جو بے اولاد عورتوں کو اولاد عطا کیا کرتا تھا۔ اس نے میرے منہ سے قرآن کا نام سن کر طنزیہ کہہ کل گایا تھا۔ میرے پہلے بچے کی پیدائش سے 5 مہینے پہلے یہ پیر ایک بس میں کہیں جا رہا تھا۔ بس گجرخان اور جہلم کے درمیان بے قابو ہو کر سڑک سے ہٹ گئی اور اسی رفتار سے ایک مضبوط درخت سے ٹکرا گئی۔ اس میں 26 سواریاں مر گئیں، جن میں یہ پیر اور اس کے متعدد مرید بھی تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا انجن بس کے دور اندر تک چلا گیا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسافروں کی لاشوں کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ پٹھواریوں کو 18-19 سال پہلے کا یہ حادثہ ضرور یاد ہوگا، اور بہتوں کو تو یہ بھی سراغ مل گیا ہوگا کہ یہ پیر کون تھا اور اس کی گدی کہاں تھی۔ میرے پہلے خاوند نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ آج تک بے اولاد ہی ہے۔ سامعین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ آج کا یہ قصہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے شیئر بھی ضرور کریے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔